اٹھو میرے قریب آؤ، وہ سگریٹ کو مسلتے ہوئے اپنے دونوں بازو صوفے کی پشت پر ٹکاتا اسے اپنے قریب بلانے لگا، جس سے وہ ڈری ڈری نظروں سے اسے دیکھتی رحم طلب کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھتے اس کا دل دھڑکا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتا ماتھے پر بل سجا گیا۔ سنا نہیں، قریب آؤ۔ اب کی بار وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا، جس پر وہ ہلکا سا چیختی اپنی جگہ سے اچھلتی اس کی طرف قدم بڑھا گئی۔ اس کے جسم میں جان نہیں بچی تھی، مگر مقابل کا خوف حاوی تھا۔ بیٹھو یہاں، وہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتے اسے بیٹھنے کا کہنے لگا، جس پہ وہ خوف سے سفید پڑتی نیچے بیٹھی تھی۔ مجھ سے نہیں ہوگا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے پاؤں میں سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی، جب وہ اس کی اچانک افتاد پر بوکھلایا تھا۔ ہٹو، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے کاندھوں سے تھامتا غصے سے پاگل ہوتا غرایا تھا، جب اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ پلیز مجھ سے یہ سب مت کروائیں، میں بے بس ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں بھینچے اس کی منتیں کرنے لگی، جس پر وہ دھاڑتا اسے خاموش کروا گیا۔ چپ، آواز نہ آئے اب آپ کی۔ اس کے لبوں کو اپنی 2 انگلیوں سے مسلتا اسے وارن کر گیا، جبکہ اس کی خطرناک دھاڑ پر وہ سہم کر اپنا سانس روکتی اسے دیکھنے لگی۔ آنسو اب بھی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، دروازہ ناک ہونے پر وہ آنے والے کو اجازت دے گیا۔ یس، اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگا، جس پہ باہر سے ملازم کی آواز ابھری تھی، صاحب وہ آ گئے ہیں۔ وہ اسے پیغام دیے جا چکا تھا، جبکہ اس کی بات سنے عنایہ نے حیرت اور بے یقینی سے سر اٹھایا تھا۔ کون آ گئے ہیں؟ کیا کرنے والا تھا یہ؟ کیا وہ اسے بیچ رہا تھا؟ کسی کے حوالے کرنے والا تھا وہ اسے؟ کئی طرح کی سوچوں نے سر اٹھایا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں موجود سوال پڑھتے وہ اس کی موٹی عقل پر ماتم ہی کر سکا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھامتا اسے لیے نیچے کی طرف بڑھنے لگا، جب وہ چیختی اس سے اپنا آپ چھڑوا گئی تھی۔ یہ نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھ، خدا کے قہر سے ڈریں۔ آپ کی اپنی بیٹی نہیں تو کیا ہوا، دوسروں کی بیٹی کا ہی خیال کر لیں۔ وہ رو دی تھی عزت کے خوف سے، اس کا دل سکڑ رہا تھا رسوا ہو جانے کے ڈر سے۔ وہ غلط ہاتھوں میں آ گئی تھی، وہ اپنی ماں کی جان بچا گئی تھی، مگر خود کو زندگی ہار گئی تھی۔ وہ اس اکیلے مرد کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور وہ اسے دوسرے مردوں کے سامنے پیش کرنے والا تھا۔ خوف سے اس کا انگ انگ کانپ اٹھا تھا۔ ڈیڈ، ہو از شی؟ بابا یہ کون ہے؟ وہ اپنے باپ سے پوچھتا اس کا جائزہ لینے لگا، جو عام سے حلیے میں بھی کافی پیاری لگ رہی تھی، جبکہ اس کی بھیگی بھیگی آنکھیں اسے مزید سوگوار بنا رہی تھی۔ یور نیو موم، 2 لفظی جواب دیتے وہ اپنے بیٹے کو باہوں میں بھر گیا، جبکہ صوفے پہ براجمان وہ بے یقینی سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ کیا وہ شادی کرایا تھا؟ آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی واضح تھی، جبکہ ساتھ کھڑے وجود نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیو موم؟ کیا وہ پہلے سے شادی شدہ تھا؟ کیا اس کا بیٹا بھی تھا؟ اس کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی، بے یقینی اور کچھ ٹوٹ جانے کا غم، جبکہ وہ اس سے انجان بنے اپنے بیٹے کو چومنے لگا۔ اٹھ جاؤ بچے، بابا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اپنے نرم اور ملائم بستر میں خواب خرگوش کے مزے لیتے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا، جو باپ کی آواز پر کسمساتے ہوئے آنکھیں کھول گیا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس کی پہلی نظر اپنے باپ کے مسکراتے چہرے پر پڑی تھی، جس کو دیکھتے وہ مسکراہٹ لبوں پر سجاتا اٹھ بیٹھا۔ اپنے بیٹے کو اپنی ایک آواز پر اٹھتے دیکھ وہ دلکشی سے مسکراتا اس کا ماتھا چومتے اسے گلے لگا گیا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ اس کو خود میں بھینچتا محبت سے بولا تھا، جب اس کی بات پر وہ پیچھے ہٹتا اپنے دونوں بازو کھول گیا۔ اتنا پیارا؟ وہ اپنے دونوں بازو واک کرتا اسے اپنی خوبصورتی کا بتانے لگا، جس پر اس کا ماتھا چومتا ہلکا سا ہنسا تھا، جبکہ باپ کو ہنستے دیکھ وہ بھی پورے دل سے کھلکھلایا تھا۔ بابا، ہم ماما کب لائیں گے؟ وہ معمول کے مطابق پھر سے اپنا سوال دہرا گیا، جب اس کی بات پر اس نے لب بھینچے۔ وہ بے رحمی سے اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے کچلنے لگا، جبکہ نظروں کے سامنے ایک سراپا چھن سے لہرایا تھا۔ کبھی نہیں۔ وہ ہمیشہ اسے ٹال دیتا تھا، مگر نہ جانے کیوں آج اس کی بات پر وہ 2 ٹوک انداز میں انکار کر گیا، جسے دیکھتے وہ معصومیت سے اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں معصومیت دیکھتے رائل ابراہیم کی آنکھوں سے خون چھلکنے کو تھا۔
اس کا بس نہیں چل رہا تھا آنکھوں کے سامنے لہراتے سراپے کو ڈھونڈ نکالے اور ڈھونڈتے ہوئے اسے ایسی موت دے کہ اس کی روح کانپ اٹھے۔ وہ اذیت درد کرتی آنکھوں کو میچتا اس کی طرف مڑا۔ بابا، آپ کے پاس دادو بھی ہیں تو پھر ماما کا کیا کرو گے؟ وہ اب کی بار اسے پیار سے پچکارتے ہوئے بولا تھا، جس پہ وہ اپنے ہونٹ معصومیت سے لٹکاتا اسے دیکھنے لگا۔ بابا بھی ہیں، دادو بھی ہیں، لیکن ماما تو نہیں ہے نا؟ وہ اس کی عقل پر ماتم کرنے والے انداز میں بولا، جس کو سمجھتے وہ سر ہلا گیا، جبکہ اس کے چہرے کے جھنجھلائے تاثرات دیکھتے وہ اپنی مسکراہٹ بمشکل ضبط کر پایا۔ وہ مسکرانا چھوڑ چکا تھا، مگر وہ مسکراتا تھا صرف اپنے بیٹے کی خاطر۔ اسے ماں کی کمی محسوس ہونے نہیں دینا چاہتا تھا، مگر وہ کر رہا تھا اور اس نے آگے بھی کرنی ہی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے پٹیاں کون پڑھا رہا ہے، مگر وہ خاموش تھا کیونکہ اس معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ چلو اٹھو، فریش ہو جاؤ، دادو ناشتے پر انتظار کر رہی ہیں، اس کو ماں کے زون سے باہر نکالتا محبت سے بولا، جس پر وہ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا اچانک سے اسے رک کر دیکھنے لگا۔ کیا؟ اس کے یوں رکنے پر وہ ابرو اچکاتا اس سے استفسار کرنے لگا، جس پر وہ انگلی اٹھاتے اسے کوئی دھمکی دینے کے موڈ میں تھا۔ اگر میری ماما کچھ دنوں میں یہاں نہ ہوئیں تو میں بابا بھی نیو لے لوں گا۔ وہ اسے بڑے آدمی کی طرح وارن کرتا سنجیدگی سے واش روم کی طرف بڑھا تھا، جبکہ اس ٹڈے کے رنگ ڈھنگ دیکھتے رائل ابراہیم کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ زیادہ ہی بدتمیز ہوتا جا رہا ہے، وہ اس کی پشت دیکھتا منہ میں بڑبڑایا، جبکہ وہ سنی انسنی کرتا واش روم میں بڑھ گیا۔ شیشے کی دیواروں سے بنی آسمان سے باتیں کرتی فلک بوس عمارت پوری شان سے کھڑی تھی۔ اسلام آباد کی صبح کی روشنی جب ان دیواروں سے چھن کر اندر آتی تو لگتا جیسے آفس خود چمک رہا ہو۔ ہر طرف سکون، ترتیب اور وقار چھلکتا تھا۔ دیواروں پر جدید آرٹ کی پینٹنگز تھی اور ہر کمرہ خوشبودار ایئر فریشنر سے معطر تھا۔ مرکزی ہال میں ایک بڑے ماربل ریسیپشن کاؤنٹر پر فرنٹ ڈیسک آفیسر نفیس یونیفارم میں موجود تھی، جو ہر آنے والے کو پروفیشنل مگر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی، مگر اندر آفس کی دنیا جیسے الگ ہی کائنات ہو۔ ٹائٹ سیکیورٹی، منظم ماحول اور ہر طرف خاموشی جو صرف کلک کلک کرتی انگلیوں اور دبے دبے قدموں کی چاپ سے ٹوٹتی۔ عنایت سیڑھیاں چڑھتے ہوئے تھوڑی سانس پھول چکی تھی۔ لفٹ خراب تھی اور وہ جانتی تھی کہ دیر بالکل برداشت نہیں کی جاتی۔ بے نقاب چہرے پر ہلکی سی شرمندگی تھی اور وہ اپنی پوری کوشش کرتی تھی کہ شکایت کا موقع نہ دے سکیں، مگر حالات کی چکی میں پستی وہ اکثر ایسی دیر کر جاتی تھی۔ وہ حسین تھی بے حد، لیکن ایسا حسن جو چپ چاپ رہتا ہے، چھپ کر جیتا ہے اور اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ سر پر ٹکاتے ہتھیلی سے ماتھے کا پسینہ صاف کیا تھا۔ نہ جانے کیوں دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ عنایہ آ گئی تم؟ جانتی ہو یہ کمپنی کوئی خرید چکا ہے؟ وہ جو ابھی ابھی آ کر سکون کی سانس خارج کر رہی تھی، نتاشا کے یوں جھنجھوڑنے پر وہ ہڑبڑائی تھی، جبکہ اس کی بات نے پیروں تلے سے زمین کھینچی۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ کیوں کمپنی دی سر نے؟ وہ بمشکل اپنے دل پر قابو پاتی سوال کرنے کے لائق ہوئی، جبکہ نتاشا کی آنکھوں کی چمک پر اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ نہیں جانتے ہم، بس اتنا پتہ چلا ہے کہ ہمارے باس چینج ہو چکے ہیں، اور تم جانتی ہو ہی سو ہینڈسم۔ وہ ایکسائٹڈ انداز میں اسے بتانے لگی، جبکہ عنایہ کا دل اب انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ کیا کرے گی اب؟ اگر نئے باس نے اس کی مدد نہ کی تو اسے اس کے ہینڈسم ہونے سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ اپنی پریشانی کا سوچتی دکھتے سر کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ ہے آر یو اوکے؟ وہ اس کو یوں چکرا کر بیٹھتے دیکھ اپنی ایکسائٹمنٹ چھوڑتی اس سے پوچھنے لگی، جو اپنی بند ہوتی آنکھوں کو وہ مشکل کھولنے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ اسے ابھی ہمت نہیں ہارنی تھی، وہ نہیں ہارنا چاہتی تھی ہمت، مگر وہ ہار رہی تھی۔ عنایہ پلیز ویک اپ، ایوری تھنگ از آل رائٹ۔ وہ اس کو ٹھنڈا پڑتے دیکھ اب کی بار پریشانی سے بولی تھی، جب عنایہ کی آنکھوں میں کسی کا سراپا گھوما تھا۔ نہیں، اسے جینا تھا، اسے ہمت کرنی تھی، اسے ابھی مرنا نہیں تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے خود میں ہمت پیدا کرتی اپنے ہوش بحال کرنے لگی۔ یس آئی ایم فائن۔ اسے اپنا ہاتھ چھڑواتی دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیرتی سر ہلا گئی۔ جب نتاشا نے تشویش سے اسے دیکھا، پکا نا؟ وہ جیسے تصدیق چاہتی تھی۔ ہاں ہاں پکا، وہ سر ہلا گئی۔
اس کے یوں سر ہلانے پر وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی، مگر اسے تنگ بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی خاموش ہوتی اپنی جگہ پر چلی گئی تھی۔ اماں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ وہ گھر آتے ہی اپنی ماں کے پاس بیٹھتی، شدید پریشانی سے بولی تھی، جب اس کی ماں نے اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ میری بیٹی کو میری وجہ سے اسی عمر میں کیسا پریشان رہنا پڑ رہا ہے۔ میں تو کہتی ہوں رہنے دے، چھوڑ دے مجھے میرے حال پر۔ مر جاؤں گی تو کسی اچھے سے انسان سے شادی کر کے زندگی گزار لینا۔ اس کو روز یوں ذلیل و خوار ہوتے دیکھ بولی تھی، جس پر وہ انہیں خفگی سے دیکھنے لگی۔ ایسی باتیں کرنے کو نہیں کہا اماں، میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ وہ ان کے کاندھے پر سر ٹکاتی بولی، پریشان ہونے سے کیا ہوگا؟ کیا تجھے پیسے مل جائیں گے؟ مجھے زندگی مل جائے گی؟ یا پھر حالات بہتر ہو جائیں گے؟ وہ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتی اس سے پوچھنے لگی، جس پر وہ انہیں آنکھیں کھولتی دیکھنے لگی۔ مذاق لگ رہا ہے یہ آپ کو؟ اس نے ان کی باتوں کا شاید نہیں یقیناً برا منایا تھا، جب وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ نہیں، مذاق ہی تو نہیں لگ رہا مجھے۔ جواب تو دے میری بات کا، پریشان ہونے سے کیا یہ سب ہوگا؟ وہ اب خاصی سنجیدہ ہوئیں، جبکہ ان کے چہرے کی سنجیدگی دیکھتے عنایہ نے سر نفی میں ہلایا۔ نہیں، وہ نہ میں سر ہلاتی ان کی بات سے اختلاف کرنے لگی، جس پر وہ اس کی ٹھوڑی پکڑتے اسے سمجھانے لگی۔ جب پریشان ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے تو اس پریشانی میں خود کو کیوں الجھاتی ہو؟ مسائل تو وقت اور حکمت سے سلجھتے ہیں۔ پریشان ہونا صرف دل کو تھکاتا ہے، دماغ کو الجھاتا ہے اور ہمت چھین لیتا ہے۔ دیکھ، دنیا کی کوئی بھی مصیبت تیرے آنسو نہیں دیکھتی، نہ ہی تیری راتوں کی نیندیں واپس لاتی ہے۔ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، پر تو اگر سنبھل کر چلے گی تو شاید تھوڑی دیر سے ہی صحیح، لیکن منزل ضرور پالے گی۔ اسے سمجھاتی اس کا حوصلہ بننے لگی، جبکہ عنایہ کو ان کی باتیں سکون دے رہی تھیں۔ وہ ان کی گود میں سر رکھتی مزید سننے کی خواہش مند تھی۔ ان کا بولنا اسے سکون دے رہا تھا۔ زندگی برباد کر رہی ہے ہمیں اماں، وہ ان کی آغوش میں منہ چھپائے تھکے تھکے لہجے میں بولی تھی۔ یہ جو زندگی ہے نا، یہ ہمیں سکھانے آتی ہے، برباد کرنے نہیں۔ تو ہر دن سے کچھ سیکھ، چاہے وہ دن تجھے توڑ کر ہی کیوں نہ گیا ہو۔ اور یاد رکھ، اللہ بہت بڑا ہے، بہت، تیرے صبر کو دیکھ رہا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے بولی، جب وہ ان کی بات پر سر اٹھاتی ان کی طرف دیکھنے لگی۔ لگ رہا ہے ہار جاؤں گی، تھک جاؤں گی، سب چھوڑ دوں گی، دل چاہ رہا ہے یہیں رک جاؤں۔ وہ اپنا خدشہ ظاہر کرتے کرتے اپنے دل کی خواہش بھی بتا گئی۔ لہجے میں حد درجہ تھکان تھی، جس پر وہ سر ہلاتی اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، جبکہ عنایہ نے سکون ملتی آنکھیں موندی تھی۔ تھکنا جرم نہیں عنایہ، رک جانا جرم ہے۔ تھک جا، بیٹھ جا، رو لے، لیکن اگلے دن پھر اٹھ جا، جیسے آج کچھ بھی نیا بگڑا، کیونکہ تو ہار جائے گی تو میری زندگی کی ساری کمائی ضائع ہو جائے گی۔ اس کو سمجھاتی آخر میں خود بھی نمدیدہ ہوئی تھی، جب عنایہ نے مزید کچھ بھی کہتے اپنی آنکھوں کو اور زور سے میچا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گہری گہری سانسیں گونجنے لگی تھیں، جسے سنتے سیدہ اماں نے اس کے بالوں پر لب رکھتے اپنے آنسوؤں کو بہنے دیا تھا۔ میری بچی کو اسی عمر میں کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا، اللہ رحم کرے ہم پر۔ وہ اس کا دلکش معصوم چہرہ دیکھتی اپنے آنسوؤں پر بند باندھ گئی تھی، جبکہ وہ دنیا کی تلخیوں سے دور ماں کی گود میں ایک پرسکون نیند لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بے حد معصومیت چھائی تھی، وہ بہت خوبصورت تھی، مگر غربت کی مار نے اس کو بالکل پاگل کر دیا تھا۔ کہتے ہیں خدا جسے حسن سے نوازتا ہے اسے بخت نہیں دیتا۔ آہ کاش خدا نے اسے بھی حسن کے بجائے بخت سے نوازا ہوتا، اور پھر خوبصورتی کا بدصورتی سے بھی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ صبح پھر نکلے گی میرے لیے اور اس دنیا سے لڑے گی۔ آہ یا رب، کب ختم ہوگی یہ آزمائش؟ وہ گہری سانس بھرتی آسمان کی طرف دیکھنے لگی، جہاں چمکتا چاند پوری آب و تاب سے دنیا کو چمکا رہا تھا۔ ایک دن میری بیٹی بھی یوں ہی کسی کی دنیا کو جگمگائے گی، انشاءاللہ۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی اپنی بیٹی کو دعا دے گئی، اور پھر ماں کی دعائیں کہاں رد ہوتی ہیں؟ ماں کی دعائیں تو سیدھا عرش پر جا لگتی ہیں، اور اس سوئے وجود کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس کی ماں کی دعا اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔
صبح کے 11 بج رہے تھے اور پورا رائل پیلس اس 5 سالہ بچے کے قہقہوں سے گونج رہا تھا، جبکہ اس کے قریب بیٹھی صباحت ابراہیم اپنے پوتے کی شرارتیں دیکھے مسکرا رہی تھیں تو کبھی اس کی بچگانہ باتیں سنتے قہقہے لگاتی لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں، جبکہ اس چھوٹے نواب نے ڈھیر سارے ملازموں کو اپنے گرد جمع کر رکھا تھا، صرف اس لیے کہ اس کی بیتوکی باتوں پر تالیاں بجائیں اور ہنسیں گے، جبکہ وہ بیچارے اپنے کاموں کو چھوڑے اسے خوش کرنے میں مگن تھے، کیونکہ وہ رائل ابراہیم کا لاڈلا بیٹا تھا، جس کی کوئی بھی بات رد کرنا مطلب اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا۔ دادو ایک بات پوچھوں؟ ان سب کی ٹانگ کھینچنے کے بعد وہ اپنی دادو سے مخاطب ہوا تھا، جو اس کی توجہ اپنی طرف دیکھتی سٹ پٹائیں تھیں۔ پوچھو، وہ خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ اجازت دے گئیں، جبکہ دل میں اپنی عزت قائم رہ جانے کی دعا جاری تھی۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو آپ چھوٹی ہو جائیں گی کیا؟ وہ کافی دلچسپی سے یہ سوال پوچھ رہا تھا، جبکہ اس کے سوال پر ملازموں کا قہقہہ بے ساختہ تھا۔ نہیں بیٹے، وہ بھی اس کی بات پر مسکراتی سرنفی میں ہلا گئیں۔ نہ جانے کہاں سے لاتا تھا وہ ایسی باتیں۔ تو پھر میں کیوں بڑا ہو رہا ہوں؟ اب کی بار وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ ہنستی اسے چٹا چٹ چوم گئی۔ تم جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ، رہو گے تو میرے ننھے سے شہزادے، اور میں تو تمہاری ہر پکار پر، ہر بات پر ایک نئے سرے سے جوان ہوتی ہوں۔ اس کو دیکھتی فخری انداز میں گویا ہوئی تھی۔ اس کا ایک قہقہہ، ایک مسکراہٹ ان میں جینے کی امنگ پیدا کر دیتی تھی۔ دادو، جب آپ مر جائیں گی تو کیا آپ مجھے خواب میں ملنے آئیں گی؟ اب کی بار وہ ان کی گود میں بیٹھ کر پوری دل جمعی سے پوچھنے لگا، جبکہ اس کے سوال پر وہ کتنے ہی پل کچھ بول نہ سکی۔ وہ اچانک اتنے گہرے سوال پوچھ لیتا تھا کہ ایک پل کو سب لاجواب ہو جاتے تھے، جبکہ اپنی موت کا سنتے وہ ہڑبڑاتے ہوئے اسے گھور گئیں۔ مرے میرے دشمن، اللہ نہ کرے میں ابھی مروں، مجھے تو ابھی تمہارے بچے بھی دیکھنے ہیں۔ وہ جلد بازی میں بول تو گئیں، مگر وہ بھول گئیں کہ الفاظ کو آفت کی پرکالا کے سامنے بول دیا ہے، جبکہ ان کی بات پر اس کی کھلکھلاہٹیں گونجی تھیں، جیسے اسے کافی اچھا لگا تھا اپنے بچوں کا سن کر۔ میرے بچے؟ وہ کافی اشتیاق سے بولا۔ جب اس کی بات وہاں آتے رائل ابراہیم نے سنتے ناگواری سے ماتھے پر بل ڈالے تھے۔ کیا بول رہے ہو یہ آپ؟ وہ کبھی اپنے بیٹے سے سختی سے بات نہیں کرتا تھا، مگر اس کی یہ بات اسے ناگوار گزری تھی۔ اپنے باپ کی سخت آواز پر وہ سہمتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا، جس کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تھا۔ دادو کہتی ہیں کہ انہیں میرے بچے دیکھنے ہیں۔ وہ جان خلاصی کروانے کے لیے معصومیت سے ہونٹ مروڑتا اپنی دادو کی شکایت لگا گیا، جس پر رائل ابراہیم نے انہیں مصنوعی خفگی سے دیکھا، جبکہ پوتے کی اس چالاکی پر وہ ہڑبڑاتے ہوئے نفی میں سر ہلا گئیں۔ وہ جانتی تھی کہ رائل کو ایسی باتیں بچوں کے ساتھ کافی ناگوار گزرتی ہیں، مگر وہ خود بھی انجانے میں بول ہی گئی تھی۔ کتنی دفعہ منع کیا ہے دادو، ایسے نہ بولا کریں اس کے ساتھ۔ اب کی بار وہ نے سخت لہجے میں بولا تھا، جبکہ باپ کی سختی پر وہ اس کی طرف شکوہ کناں نظروں سے دیکھتا دادو کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ گیا۔ انہیں مت دیکھیں آپ، یہ گھور رہے ہیں، آپ کو ہرٹ ہوگا۔ وہ سمجھداری سے کام لیتا ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتا انہیں ہرٹ ہونے سے بچانے لگا، جبکہ اس کی اتنی سمجھداری پر وہ دونوں اپنی مسکراہٹ کو روک نہ سکے۔ ماشاءاللہ، میرے پوتے کو میری کتنی پرواہ ہے، اس کا ہاتھ ہٹاتے محبت سے اس کو خود کے ساتھ لگاتی بولی، جب وہ سر ہلاتا ان کے کاندھے پر سر ٹکا گیا۔ جاؤ، جا کر اپنا ٹیب لے کر آؤ، وہ اسے کہتی وہاں سے بھیجنے لگی۔ جب ان کی بات سنتے رائل نے وہاں سے اٹھنا چاہا، وہ جانتا تھا وہ اسے کیوں بھیج رہی ہیں۔ تم یہیں بیٹھو رائل ابراہیم، وہ اسے گھورتی سختی سے روبدار لہجے میں کہہ گئی، جب اپنی دادو کے روب سے کہنے پر وہ سر کھجاتا وہیں بیٹھا۔ دادو پلیز یار، وہ ان کی بات کرنے سے پہلے ٹوک گیا، جب ان کی بات پر وہ اپنی جگہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ اگر مجھے 3 دن کے اندر تمہاری طرف سے کوئی لڑکی پسند نہ آئی تو چوتھے دن رائل ابراہیم، چوتھے دن میں کسی گلی کی لڑکی کو اٹھا کر تمہارے گلے نہ باندھ دوں تو مجھے صباحت ابراہیم نہ کہنا۔ وہ اس کو سختی سے بولتی اس کے ہوش اڑا گئی۔ یار دادو، وہ انہیں دیکھ کر رہ گیا، جس پر وہ ہاتھ اٹھاتی اسے ٹوک گئی۔ میں نے اب ایک لفظ اور نہیں سننا، مجھے ہر حال میں تمہاری شادی کروانی ہے۔ ایک کلموہی کے پیچھے تم نے اپنی زندگی خراب کر لی، وہ کلس کر کہتی اپنی بھڑاس اس کی سابقہ بیوی پر نکالنے لگی، جس کے ذکر پر رائل ابراہیم کے چہرے پر سخت تاثرات سجے تھے۔ دادو اب تو معاف کر دیں اسے، مر چکی ہے وہ۔ اس کے ساتھ ہوا حادثہ یاد کرتا انہیں کہتا سر جھٹک گیا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئیں۔
میں تو اس کی تا قیامت جان نہ چھوڑوں، میرا بس چلے تو زندہ کر کے خود مار کر آؤں اسے، میرے بیٹے کی زندگی برباد کر کے چلی گئی۔ وہ اسے کوستی جا رہی تھی جبکہ وہ محض نفی میں سر ہلاتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ مرنے والوں سے کیا ہی نفرت کرنی دادو، وہ کہہ کر بنا ان کی سنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ اس کی بات پر اس کی پشت گھورتی پھر سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ اسی لائق تھی، میں تو کروں گی تا قیامت کروں گی، کوئی کیا کر لے گا میرا ہے؟ وہ خالص عورتوں والے لڑاکو انداز میں بولتی جا رہی تھی، جبکہ وہ ان کی باتیں سنتا محض تعصب سے ان کی مغفرت کی دعا کر سکا تھا۔ اماں آنکھیں کھولیں۔ وہ جو آفس کے لیے نکل رہی تھی اپنی ماں کو زمین پر گرتے دیکھ چیختے ہوئے ان تک پہنچی تھی۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے ماں کے گال تھپ تھپائے وہ کانپتی آواز میں بار بار انہیں پکار رہی تھی، جیسے نام لیتے ہی وہ آنکھیں کھول دے گی، مگر نہیں۔ ان کا چہرہ سفید ہو چکا تھا، ہونٹ نیلے پڑے تھے، جبکہ سانس اتنی مدھم جیسے ہر لمحہ زندگی کا دامن چھوٹتا جا رہا۔ اماں! وہ پاگلوں کی طرح دروازہ کھول کر باہر کو بھاگی تھی، مگر اس وقت سنسان گلیوں میں اسے کوئی بشر نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے گلی سے نکلتی سڑک پر آتے مشکل سے ایک آدمی کو روکتی اپنی مدد کے لیے کہنے لگی، جو اس کی حالت دیکھتا اس کی مدد کرنے کو تیار ہو چکا تھا۔ ہاسپٹل لے چلو، خدارا جلدی کرو۔ وہ اپنی ماں کو اس کی مدد سے گاڑی میں ڈالتی روتی ہوئی بولی۔ وہ بھول گئی کہ آج انہیں اپنے نیو باس سے ملنا تھا، اسے بس اس وقت ماں کی پرواہ ہو رہی تھی، باقی سب وہ فراموش کر چکی تھی۔ ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے جیسے اس کی سانسیں بھی تھمنے لگی تھیں، جبکہ عنایہ کی آنکھوں میں رات کا سارا منظر گھوما تھا۔ ان کی باتیں دماغ پر حاوی ہو رہی تھیں، مگر پریشانی اپنی جگہ بناتی سب سے آگے براجمان تھی۔ فارم بھریں، ایڈمیشن کرائیں، فیس جمع کروائیں۔ وہ جو انہیں لیے اندر کی طرف بڑھتی اسٹریچر پر لٹائے انہیں ٹریٹمنٹ کا کہہ رہی تھی، ان کی بات سنتے اس کے پیروں تلے سے زمین نکلی۔ فیس؟ لیکن کہاں سے؟ اس کے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہوئے رونے لگی، مگر اس کے رونے کو یہاں دیکھ کون رہا تھا؟ میری ماں مر رہی ہے، خدا کے لیے پہلے اسے دیکھو۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، اور کوئی راستہ بھی تو نہیں تھا۔ اپنے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھتے اسے قسمت سے نفرت ہوئی تھی۔ وہ ایک خوددار لڑکی تھی اور زندگی نے کس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ پلیز بس ایک بار دیکھ لو، وہ سانس نہیں لے رہی۔ وہ ان سب کو اپنا اپنا کام کرتے دیکھ چیختے ہوئے ایک ڈاکٹر کو کہتی اس کے قدموں میں گری تھی، جو اس کی حالت دیکھتا بوکھلائے ہوئے اسے کاندھوں سے تھام کر کھڑا کر گیا۔ اوکے ویٹ، میں چیک کرتا ہوں۔ وہ اس کے یوں قدموں پر گرنے کی وجہ سے کافی شرمندہ ہوا تھا، تبھی آگے بڑھتا وہ ان کی نبض چیک کرتا اپنا کام کرنے لگا۔ کچھ دیر ان کا معائنہ کرنے کے بعد وہ عنایہ کی طرف مڑا تھا، جس نے ایک امید سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ انہیں کارڈک اریسٹ ہوا ہے، ہارٹ وال بلاک ہے، فوری آپریشن کرنا ہوگا، 10 لاکھ روپے درکار ہے، ورنہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ اس کے سر پر بم پھوڑتا اپنے پروفیشنل انداز میں کہتا اس کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ عنایہ گویا ساکت ہو چکی تھی۔ 10 لاکھ؟ وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ یہ لفظ ادا کرتے اس کی زبان وزنی ہو رہی تھی۔ اتنی رقم وہ کہاں سے لاتی؟ اس کا تو کوئی دنیا میں تھا بھی نہیں۔ وہ پاگل ہوتے دماغ کو نوچتے اثر سے سوچنے لگی۔ کنگیشنل ہارٹ ڈیزیز، جی، دل کا ایک وال مکمل بند ہو چکا ہے، مگر اب یہ حالت خطرناک ہو چکی ہے۔ اگر آج آپریشن نہ ہو تو شاید… وہ بھی مزید کچھ کہنا چاہتا تھا جب وہ انہیں ٹوک گئی۔ نہیں، وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی تھی۔ اسے اپنی ماں کو نہیں ہارنا تھا، اسے گرنا تھا، مگر پھر سے اٹھنے کے لیے وہ ہمت نہیں ہار سکتی تھی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، آپ بس ان کا علاج شروع کریں، پیسے میں دے دوں گی، کسی سے مانگ لوں گی، قرض دے لوں گی، آپ بس ان کی سانسیں مت رکنے دیں۔ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کی نیم مردہ وجود کو دیکھتی بولی، جس پر وہ سر ہلاتا اپنے سٹاف کو لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ بغیر فیس کے کوئی بھی کیس نہیں پکڑتے تھے، مگر اس لڑکی کے آنسوؤں پر نہ جانے کیوں وہ پگھل گئے تھے۔ اماں! وہ ہاسپٹل روم کے اس پار گلاس سپیس سے دیکھتی اپنی ماں کو پٹیوں میں جکڑے وجود کا معائنہ کرتی لرزی تھی۔ آکسیجن ماسک منہ پر چڑھائے، آنکھیں بند کیے لیٹا وہ وجود ایسے ظاہر ہو رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے اندر پنپتی روح پرواز کر جائے گی۔ اس کی حالت دیکھتی بکھری تھی اور پھر وہ ٹوٹ گئی۔ ہاسپٹل کے اس فرش پر جہاں لاکھوں کی آمد ہو رہی تھی تو لاکھوں رخصت ہو رہے تھے۔ وہ اپنا وجود سمیٹ کر سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ! وہ بلک بلک کر روتی گئی۔ یا میرے رب!
میں کچھ نہیں جانتی، کچھ نہیں مانتی، بس میری ماں کو بچا لے۔ میں تو اور کچھ نہیں رکھتی، نہ کوئی راستہ، نہ دولت، نہ سہارا، مگر تیری رحمت ہے نا، تو غفور الرحیم ہے نا۔ وہ زاروں قطار روتی ہر زی روح کی آنکھ نم کر رہی تھی۔ میں بھوکی رہ کر، میں گلیوں میں بھیک مانگ کر، نوکریاں کر کے، خود کو بیچ کر، کچھ بھی کر کے رقم چکا دوں گی، مگر میری اماں کو کچھ نہ ہو یا اللہ۔ تو نے ماں دی ہے، تو ہی بچانے والا ہے، تو ہی مددگار ہے، بس ایک بار ان کو واپس کر دے، ایک بار مجھے پھر ان کی گود میں سونے دے۔ اس نے پورے ہاسپٹل کے فرش کو آنسوں سے بھگو دیا۔ اس کی گہری دلکش آنکھیں سوج چکی تھیں، جبکہ ہچکیاں ٹوٹ ٹوٹ کر لیتی۔ وہ قابل رحم لگ رہی تھی، جبکہ نکلنے والی آواز حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔ لوگ آتے جاتے اسے دیکھتے رہے، کچھ طرز بھری نظروں سے تو کچھ نظر انداز کرتے گزر گئے۔ شیشے کی بلند دیواروں کے پیچھے اندر کی دنیا ہی الگ تھی۔ چمکتے ہوئے فرش، لکڑی کی قیمتی میزیں، اور وہ مرد جو شہر کے ہر اخبار، ہر عدالت، ہر اسٹیج پر طاقت اور وقار کی علامت مانا جاتا تھا۔ وہ اپنی مخصوص ٹھہری ہوئی آنکھوں سے سامنے کھڑکی کے پار شہر کو دیکھ رہا تھا، جب سیکرٹری نے اس کی پرسوچ نگاہوں کے منظر پر خلل ڈالا۔ سر، عنایہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں، کہہ رہی تھی کہ آپ سے ایک بار ملنا ہے، بہت ضروری ہے۔ وہ مؤدب انداز میں سر جھکاتی اس سے بولی، جبکہ عنایہ بادشاہ کے نام پر وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ سر، وہ بھی اس آفس کی ورکر ہے، مگر وہ ابھی آئی ہیں، آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ وہ یوں ہی نگاہیں جھکائے اس کے سوالات کا جواب دے رہی تھی، جس پر وہ ہنکارا بھر گیا۔ ضروری کام تو اکثر لوگ موت کے وقت میں یاد کرتے ہیں، بھیج دو اسے۔ وہ پرسوچ نگاہیں اپنے سامنے پڑی فائل کو دیکھتا اسے اندر بھیجنے کی اجازت دے گیا، جس پر وہ سر ہلاتی واپس مڑ گئی تھی۔ اسے گئے 2 سیکنڈ بھی نہیں ہوئے تھے کہ دروازہ کھلنے پر اس کی نظریں سامنے کی طرف اٹھی تھیں۔ بلیک سوٹ میں ملبوس، بلیک ہی پٹھانی چادر اوڑھے، وہ آنسوں سے بھری سرخ آنکھیں لیے اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی، اس کی دھڑکنوں کی گونج پورے آفس میں گونج رہی تھی۔ سفید رنگت میں اس وقت پلاہٹ کھلی ہوئی تھی، تیکھی ناک رونے کی وجہ سے لال ہوئی تھی، جبکہ گلابی لبوں کو بھینچتی وہ بے دردی سے اپنے آنسو ضبط کر رہی تھی۔ اس کی نظریں جیسے اسی پری پیکر کے چہرے پر ٹک سی گئی تھیں۔ ایک لمحے کو وقت رک گیا تھا۔ اسی کم سن حسین لڑکی کو دیکھتے وہ فی الحال دنیا کی ہر چیز بھول گیا تھا۔ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ لڑکی سادہ تھی مگر بے پناہ حسین، روئی ہوئی آنکھیں دکھ اور دعا کا ایک مجسمہ لگ رہی تھی۔ تو تم ہو عنایہ؟ رائل ابراہیم نے اپنی نظروں پر قابو پاتے بمشکل گلا کنکارتے اس سے استفسار کیا تھا، جس پر عنایہ کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اس نے ہلکے سے سر اس بات میں ہلایا، جبکہ آواز گلے میں پھنس رہی تھی۔ کہیے، کیسے آنا ہوا؟ وہ کرسی سے ٹیک لگا کر اس کے سہارے بیٹھ گیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا اس کی حالت، وہ اسے دیکھ گیا جیسے جانتا ہو کہ آنے والی التجا کیسی ہوگی۔ عنایہ نے بمشکل اس کی نظروں سے خود کو سنبھالا تھا۔ یہ ان کا نیا باس تھا، اسے خوف بھی محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں وہ اسے منع نہ کر دے یا نوکری سے ہی نہ نکال دے۔ اسے ہر لفظ سوچ سمجھ کر ادا کرنا تھا۔ ان رئیس زادوں کا دماغ کب اور کیسے پھر جائے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ میری ماں، انہیں ہارٹ والو کا مسئلہ ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے فوری آپریشن کروانا ہے، جس کے لیے 10 لاکھ کی ضرورت ہے۔ سر پلیز آپ مجھے لون دے دیں، میں یہاں دن رات کام کر کے آپ کا قرض چکا دوں گی۔ وہ بولنا شروع ہوئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہیں اٹکی تو یہیں رک جائے گی، کہیں گری تو اٹھ نہیں سکے گی۔ تبھی آنکھیں بند کرتی وہ ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ گئی، جس پر مقابل نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا۔ بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ بات مکمل کر کے ہی چپ ہوئی تھی۔ اس کی بات سنتے رائل اپنی جگہ سے اٹھتا گلاس وال کی طرف بڑھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی پاکٹس پر گھساتا پرسوچ نگاہوں سے باہر کا منظر دیکھنے لگا، جو اس وقت بے حد بھلا معلوم ہو رہا تھا۔ پھر اچانک اس کی طرف مڑا۔ جانتی ہو تمہاری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ تم سچی ہو، صاف سادہ، اور سچے لوگ اکثر جھک جاتے ہیں جب وقت انہیں توڑنے آتا ہے۔ اس کی طرف مڑتا ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتا بولا۔ نہ وہ گفتگو نہیں کیا کرتا تھا، اور اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ اسے رقم دے کر اب تک بھیج چکا ہوتا،
مگر نہ جانے کیوں اس سے بات کرنے کا خواہش مند ہو رہا تھا، جبکہ اس کی بات سنتے عنایہ خاموش کھڑی رہی۔ شاید وہ اس کی بے بسی کا مذاق بنا رہا تھا۔ وہ اپنی کم عقلی سے یہی سوچتی جا رہی تھی، جبکہ آنکھیں پھر سے چھلکنے کو بےتاب تھیں۔ وہ اس تک پہنچتا، بالکل اس کے کان کے قریب گھستا، اس کے کان میں سرگوشی انڈیل گیا تھا۔ اور تم بہت خوبصورت ہو عنایہ، اتنی کہ تمہاری خاموشی بھی میرے دل میں ہلچل مچا رہی ہے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا، مگر اپنی بات پر وہ خود بھی حیران تھا۔ اس نے کیوں کہا تھا یہ؟ وہ بس سوچ کر رہ گیا، جبکہ اس کی بات سنتے عنایہ نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ اس کی بات پر خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جیسے سمجھنا چاہ رہی ہو کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ناسمجھی دیکھتے وہ اپنے ٹیبل کی طرف بڑھتا، اس میں سے چیک بک نکال گیا۔ 10 لاکھ کا چیک سائن کرتے اس کے آگے پھینک گیا، جسے وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ مان گیا تھا؟ وہ حیرت سے سوچتی، ساکت نگاہوں سے اس چیک کو دیکھتی جا رہی تھی۔ بے ساختہ دل اللہ کے حضور سجدہ کرنے کو گڑ گڑایا۔ اس سے پہلے وہ ٹھیک طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتی، مقابل کی بات نے اس کے سر پر آفس کی پوری خبر گرائی تھی۔ یہ لو چیک، جتنی تمہیں چاہیے تھی اتنی رقم، لیکن اس شرط پر کہ تمہیں اپنی ایک رات میرے نام کرنی ہوگی، صرف رائل ابراہیم کے نام۔ وہ اس کی بات سنتی زمین میں گڑ جانے کو تھی۔ کیا بول رہا تھا وہ؟ شرمندگی سے اس کے ذہن کی شریانیں پھٹنے والی تھی۔ خاموشی، مسلسل خاموشی، ایسی خاموشی جو دل کے اندر دھماکہ کر گئی۔ عنایہ نے شوق نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایک ثانیہ کو ایسا لگا جیسے اس نے غلط سنا ہو۔ اتنا سوبر شخص ایسی شرط کیوں رکھے گا؟ مگر مقابل کی آنکھوں میں سوالیہ تاثر پڑھتے ہوئے سمجھ گئی تھی کہ یہ حقیقت تھی۔ آپ نے سوچا کہ میں یہ سب مان جاؤں گی صرف ان 10 لاکھ کی خاطر؟ اس کی آواز لرز رہی تھی، اسے شرمندگی کے مارے بولنا نہیں جا رہا تھا، مگر اس کی لرزش میں عزت کی آخری سانس تھی، اور اسی لرزش میں ماں کی زندگی کی ڈور۔ نہیں، میں نے سوچا تھا تم انکار کرو گی اور یہی میری جیت ہوتی، کیونکہ مجھے انکار سننے کا ہنر آتا ہے۔ ہر شخص مجھے اس معاملے میں انکار کر جاتا ہے، جیسے ابھی تم کرو گی، مگر نہ جانے کیوں آج میں کچھ مختلف چاہتا ہوں۔ وہ کاندھے اچکا گیا، جبکہ عنایہ اس سنگ دل کو دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اس بے بسی کا مذاق سمجھ رہا تھا، تماشا بنا رہا تھا اس کی ضرورت کو۔ وہ ان امیر زادوں کے پتھر دلوں پر بس افسوس ہی کر سکی تھی۔ ان کے پاس پیسہ تھا، قدر نہیں۔ اس کے پاس احساس تھا، قدر تھی، مگر پیسہ نہیں۔ کچھ مختلف، مطلب ایک بیٹی کی مجبوری کا تماشا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، کیا وہ واقعی اسے ایک تماشا بنانا چاہتا تھا؟ نہیں، مطلب ایک عورت کی بے بسی کو اس کی قیمت پر خریدنا، کیونکہ دنیا میں ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے عنایہ، یہاں تک کہ آنسوؤں کی بھی۔ وہ سنگ دلی کی انتہا کرتا، ظلم کے صندوق میں آخری کیل بھی ٹھونک گیا، جبکہ عنایہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ محض سوچ ہی سکی، جبکہ اپنی حالت پر پھوٹ پھوٹ کر رونا آ رہا تھا۔ کبھی زندگی میں اتنا ذلیل نہیں ہوئی تھی وہ۔ اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا تب بھی یہی شرط رکھتے؟ کچھ دیر سر جھکا کر آنسو بہانے کے بعد وہ سر اٹھاتی اسے دیکھ کر کہنے لگی، جو اس کی بات پر ایک پل کو رکا۔ ایک سایہ تھا جو اس کے چہرے پر لہرا کر گیا تھا۔ یہ سوال اس کی روح پر جا کر چابک کی طرح لگا تھا۔ اپنی بیٹی کے ذکر پر دل گدگدایا تھا۔ کسی کا کھلکھلاتا چہرہ اس کی آنکھوں میں بسا، جیسے منظر عام پر آ گیا۔ پل میں وہ مسکرایا تھا، مگر میرے پاس بیٹی نہیں ہے مس عنایہ، میں صرف سودے کرتا ہوں۔ وہ ڈٹائی سے اپنی بات رکھ گیا، جس پر عنایہ کا سر جھک گیا۔ یہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ ہر احساس سے عاری ایک روبوٹ تھا، ایک ظالم بادشاہ جس کے پاس ساری بادشاہی تھی، مگر اس کے پاس دل نہیں تھا۔ اور وہ لمحہ تھا جب وہ خود سے ہار گئی تھی، ماں کی سانسیں سلامت رکھنے کے لیے، اور اس کی عزت بس پش چلی گئی تھی۔ اس نے آنکھوں کو بند کرتے، اس میں امڑ آنے والے طوفان کو دباتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آؤں گی۔ وہ مان گئی تھی۔ ایک زمینی خدا کے آگے پھر سے ایک عورت بے بس ہو گئی تھی، جس کی اس کی بات پہ رائل نے سکون سے گہری سانس لی تھی۔ فارم ہاؤس کا پتہ تمہارے فون پر آ جائے گا 7 بجے شام کو، اس کا کہنا چیک اس کے حوالے کرتا واپس کلاس وال کی طرف مڑ گیا، جبکہ اس کی بات سنتے عنایہ نے کانپتے ہاتھوں سے چیک تھامتے
اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ بنا گناہ کیے اس کے قدم بھاری ہو رہے تھے، ایسے جیسے روح پیروں سے بندھی ہو۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچی، رائل ابراہیم کی آواز نے وہاں ٹھہری خاموشی کی جگہ لی تھی۔ عنایہ، وہ رکی تھی مگر دل دھڑکا تھا، نہ جانے اب کیا بولے گا۔ کبھی کبھی انسان کو اپنی عزت سے زیادہ اپنوں کی سانسیں عزیز لگتی ہیں۔ تم نے آج وہی چنا، تم کمزور نہیں، تم اگر ایک اچھی بیٹی بن سکتی ہو تو یقیناً ایک اچھی ماں بھی بنو گی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر یہ کہہ رہا تھا، جبکہ ایک اچھی ماں کے لفظ پر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر سجی تھی۔ وہ ماں کیسے بن سکتی تھی؟ اس جیسی تو بس رات گزارنے کے لیے ہی ہوں گی، جیسے اس شخص نے اسے استعمال کرنا تھا بالکل ویسے ہی۔ اس کا بدن کپ کپ آیا تھا اس کی باتوں پر، مگر وہ بنا کوئی جواب دیے باہر نکلتی چلی گئی، جبکہ وہ واپس اپنے پسندیدہ منظر پر نگاہیں جما گیا۔ یہ لڑکی کچھ الگ تھی، سب سے منفرد۔ اس نے ایسی لڑکی نہیں دیکھی تھی، مگر وہ اپنے آپ کو اس کے لیے نرم نہیں کر سکا تھا، جبکہ اپنی شرطوں پر، اپنی باتوں پر وہ خود کو اب لعنت ملامت کر رہا تھا۔ کیا سوچ رہی ہوگی وہ رائل ابراہیم؟ یہی کہ رائل ابراہیم لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتا ہے۔ سارا امیج خراب کر لیا اپنا۔ وہ سر ہلا کر سوچتا گلاس وال سے اسے دیکھنے لگا، جو بھاگنے کے انداز میں باہر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اب کھڑکی سے باہر نہیں، اندر بیٹھے ایک طوفان کو دیکھ رہا تھا۔ وہ طوفان جو اس کے اندر تھا، وہ طوفان جو اس لڑکی کی آنکھوں میں تھا، اور وہ آخری سوال جو اس نے پوچھا تھا۔ ابھی تک اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا تھا کہ اگر آپ کی بیٹی ہوتی۔ اس کی بات سوچتے وہ سر جھٹک گیا۔ ایڈیٹ! نہ جانے کیوں اسے برا لگا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، اس کی ماں کا آپریشن ہو چکا تھا، مگر آنے والے وقت کا سوچتے وہ خود کی جان لینا چاہ رہی تھی۔ ایک دل چاہ رہا تھا کہ ماں کے لیے کسی دوسرے شہر بھاگ جائے، مگر وہ اس غربت میں، اس حالت میں جاتی بھی تو کہاں۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب ہاسپٹل کے کوریڈور سے آتے دو مرد اور ایک عورت دکھائی دی تھی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ رائل ابراہیم کے لوگ تھے، لیکن یہاں کیا کر رہے تھے؟ میم، سر نے بلایا ہے، پلیز ہمارے ساتھ چلیں، وہ لڑکی مؤدب انداز میں سر جھکاتی بولی۔ جب اس کی بات پر وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ اسے کیسے پتا کہ اس کی ماں اس ہاسپٹل میں ہے؟ تو کیا وہ اس پر نظر رکھے ہوئے ہے؟ سوچ آتے ہی اس کے جسم میں لرزش سی پیدا ہوئی۔ میری اماں کا بھی، وہ ڈوبتے دل کے ساتھ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر وہ اسے ٹوک گئی۔ انداز معذرت خواہ تھا۔ میم، سر نے بولا ہے کہ آپ کو ہر حال میں لانا ہے بنا کسی ایکسکیوز کے۔ وہ اس کا بنا کوئی بہانہ سنے ایک رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ لیکن میری امی اکیلی، وہ پھر سے کچھ کہنا چاہتی تھی جب اس لڑکی نے اپنا موبائل آگے کیا، جسے وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ سر کی کال ہے، آپ بات کر سکتی ہیں۔ وہ ابھی بھی نظریں جھکائے ہوئی تھی، جبکہ اس کی آواز، اس کا لہجہ بالکل پروفیشنل تھا۔ نہیں، وہ فوراً سے سر نفی میں ہلا گئی۔ وہ اس سے کیا بات کرتی؟ اس نے زبان کی تھی، رقم لی تھی، تو پھر جانا بھی ہر حال میں تھا۔ تبھی وہ اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا گئی۔ لڑکی کو وہیں کھڑے دیکھ وہ ابرو اچکاتے اس سے سوال کرنے لگی، جس پر وہ پھر سے سر جھکا گئی۔ میم، سر نے بولا ہے کہ میں یہاں آپ کی مدر کے پاس رکوں۔ اس کا انداز اب بھی پروفیشنل تھا۔ اس کی بات سنتی وہ ماتھا پیٹنے کو تھی۔ اگر یہی بات وہ پہلے بتا دیتی تو وہ سر جھٹک کر محض سوچ ہی سکی۔ ان کا خیال رکھنا پلیز۔ وہ اس تک آتی، اس کا ہاتھ پکڑے زور سے دباتی اسے نصیحت کرنے لگی، جس پر وہ بوکھلائے ہوئے ہاتھ چھڑواتی۔ جی میم کہہ گئی، جبکہ وہ ایک آخری نظر اپنی ماں کے وجود پر ڈالتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ماں کو دیکھتے دو آنسو ٹوٹ کر گرے تھے۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو کبھی یہ سب نہ کرنے دیتی۔ وہ کب سے بیٹھی کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جو صوفے کی پشت پر اپنا کوٹ ہینگ کیے خود دوسری سائڈ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا، جبکہ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر ایسے ہی کانپتی رہی تو کیسے چلے گا؟ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتا، اس کے وجود کو دلکشی سے دیکھتا بولا تھا، جبکہ اس کی گھمبیر آواز سنتے وہ مزید سہمی تھی۔ وہ یہاں آ تو گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں اب دل خوف سے ساکت پڑ رہا تھا۔ اٹھو، میرے قریب آ۔ وہ سگریٹ کو مسلتے ہوئے اپنے دونوں بازو صوفے کی پشت پر ٹکاتا اسے اپنے قریب بلانے لگا، جس پر وہ ڈری ڈری نظروں سے اسے دیکھتی رحم طلب کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں التجا دیکھتے اس کا دل دھڑکا تھا، مگر وہ نظر انداز کرتا ماتھے پر بل سجا گیا۔ سنا نہیں؟ قریب آؤ۔ اب کی بار وہ پوری قوت سے دھاڑا تھا، جس پر وہ ہلکا سا چیختی اپنی جگہ سے اچھلتی اس کی طرف قدم بڑھا گئی۔ اس کے جسم میں جان نہیں بچی تھی، مگر مقابل کا خوف حاوی تھا۔ بیٹھو یہاں۔
وہ اپنے لیپ ٹاپ کی طرف آنکھوں سے اشارہ کرتا اسے بیٹھنے کا کہنے لگا، جس پر وہ خوف سے سفید پڑتی نیچے بیٹھی۔ مجھ سے نہیں ہوگا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ اس کے پاؤں میں سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی جب وہ اسے اچانک افتاد پر بوکھلایا تھا۔ ہے ہٹو، کیا کر رہی ہو؟ وہ اسے کاندھوں سے تھامتا غصے سے پاگل ہوتا غرایا تھا جب اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی۔ پلیز مجھ سے یہ مت کروائیں، میں بے بس ہوں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو آپس میں بھینچے اس کی منتیں کرنے لگی، جس پر وہ دھاڑتا وہ اسے خاموش کروا گیا۔ چپ، آواز نہ آیا باپ کی۔ اس کے لبوں کو اپنی دو انگلیوں سے مسلتا اسے وارن کر گیا، جبکہ اس کی خطرناک دھاڑ پر وہ سہم کر اپنا سانس روکتی اسے دیکھنے لگی۔ آنسو اب بھی اس کی آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا دروازہ ناک ہونے پر وہ آنے والے کو اجازت دے گیا۔ یس، اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کرتا وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگا، جس پہ باہر سے ملازم کی آواز ابھری تھی۔ صاحب وہ آ گئے ہیں۔ اسے پیغام دیے جا چکا تھا، جس کے اس کی بات سنتے عنایت نے حیرت اور بے یقینی سے سر اٹھایا تھا۔ کون آ گئے؟ کیا کرنے والا تھا یہ؟ کیا وہ اسے بیچ رہا تھا؟ کسی کے حوالے کرنے والا تھا وہ اسے؟ کئی طرح کی سوچوں نے سر اٹھایا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں موجود سوال پڑھتے وہ اس کی موٹی عقل پر ماتم ہی کر سکا تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ اس کا ہاتھ تھامتا اسی لیے نیچے کی طرف بڑھنے لگا جب وہ چیختی اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔ یہ نہیں کر سکتے آپ میرے ساتھ، خدا کے قہر سے ڈریں۔ آپ کی اپنی بیٹی نہیں تو کیا ہوا، دوسروں کی بیٹی کا ہی خیال کر لیں۔ وہ رو دی تھی، عزت کے خوف سے اس کا دل سکڑ رہا تھا، رسوا ہو جانے کے ڈر سے۔ وہ غلط ہاتھوں میں آ گئی تھی۔ وہ اپنی ماں کی جان تو بچا گئی تھی، مگر خود کی زندگی ہار گئی تھی۔ وہ اس اکیلے مرد کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور وہ اسے دوسرے مردوں کے سامنے پیش کرنے والا تھا۔ خوف سے اس کا انگ انگ کانپ اٹھا تھا۔ اگر آپ کی فضول گوئی ہو گئی ہو تو پلیز نیچے چلیں۔ وہ اس کے سر پر دوپٹہ دیتا اسے لیے پھر نیچے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ دوپٹہ اتارتی نیچے پھینک گئی۔ عزتوں کے سودے کرنے والے عزت اڑاتے اچھے نہیں لگتے، وہ کہتی خود ہی اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ جس کام کے لیے مجھے پیسے دیے تھے وہ کیجیے، اپنا پیسہ وصولیے اور مجھے اپنے اس قید خانے سے آزاد کیجیے۔ میں کسی اور وحشی کی ضرورت کا سامان نہیں بنوں گی۔ یہ رائل ابراہیم کی سب سے بڑی غلط فہمی۔ وہ اس کی بالکل قریب تھی، اتنا کہ بمشکل ہوا کا گزر ہو پاتا۔ میں کچھ نہیں کر رہا، میرے ساتھ نیچے چلیں۔ وہ ضبط کھو رہا تھا، مگر وہ اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ کتنے پیسے دیے انہوں نے؟ کتنی قیمت دی میری انہوں نے؟ میں آپ کے لیے آئی تھی یہاں۔ کریں اپنا کام، میں اس کمرے سے تب تک نہیں نکلوں گی جب تک آپ اپنی رقم وصول نہیں لیتے۔ وہ بالکل پاگل ہو چکی تھی۔ خوف نے اس کو نفسیاتی کر دیا تھا، شاید تبھی وہ اس کے گریبان کو پکڑتی اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخنے لگی تھی۔ زیادہ شوق ہو رہا ہے حرام رشتہ بنانے کا؟ وہ پل میں اس کی کلائیاں جکڑتا اس کو خود کے ساتھ لگا گیا۔ اس کے گہرے گلے سے واضح ہوتے نشیب و فراز رائل ابراہیم کا ایمان ڈگمگا رہے تھے۔ وہ بنا دوپٹے کے اس کے سامنے کب سے اس کے جذباتوں میں طوفان مچا رہی تھی، جبکہ اس کی پیش قدمی پر عنایت کا دل رکا تھا۔ وہ تب سے جذباتی ہوتی اسے جھنجھوڑ رہی تھی، مگر اس کے محض ہاتھ کے لمس پر وہ اپنی ساری بہادری، سارا جذباتی پن بھول گئی تھی، جبکہ اب اس کے یوں بھیگی بلی بننے پر وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ آئندہ اتنا بولنا جتنا سہ سکو۔ وہ اس کی کن پٹی پر انگلی مارتا اسے عقل دلانے لگا، جبکہ وہ اسے یوں پرسکون دیکھ حیران ہو رہی تھی۔ اس شخص کو ذرا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ سوچتے ہوئے وہ مرنے کو تھی جب وہ پھر سے اسے چادر اڑا کر اس کا ہاتھ تھامے بنا کوئی بات سنے نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ جب نیچے پہنچتے اس کی نظر سامنے موجود مردوں پر پڑی۔ وہ عام سے حلیے میں 4-5 مرد تھے، ایک مولوی جسے وہ ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی کم عقل دماغ سے مزید کوئی بات سوچتی، رائل ابراہیم کی بات پر وہ جھٹکے سے سر اٹھا گئی۔ نکاح شروع کیجیے، اس کے 3 لفظ تھے، جبکہ عنایت کے اوپر 7 آسمان گرے۔ نکاح؟ وہ حیران تھی، مگر رائل نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، مگر اس وقت وہ کچھ بھی بولنے سے قاصر تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ عنایت پاشا سے عنایت رائل ابراہیم بن چکی تھی، جبکہ وہ اب اسے وہیں بٹھائے اپنے دوستوں سے مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ دادو، مام اور ڈیڈ کب آئیں گے؟ وہ کب سے بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ جب مزید خود میں ہمت نہ پاتے
وہ تھکے ہوئے لہجے میں اپنی دادوں کو مخاطب کر گیا۔ وہ رات کو اپنے باپ کے ساتھ سونے کا عادی تھا اور آج 11 بج رہے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسے کوئی جواب دیتی پورچ میں اس کی گاڑی رکنے کی آواز آ گئی تھی۔ آ گئے! وہ یاہو کا نعرہ لگاتا خوشی سے چیختے ہوئے باہر کی طرف بھاگا۔ جب سامنے سے اپنے باپ کو آتے دیکھ اس کے گلے لگنے کو بےتاب تھا، مگر اس کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھتے وہ اپنی جگہ رک گیا۔ ڈیڈ ہو از شی؟ وہ اپنے باپ سے پوچھتا اس کا جائزہ لینے لگا، جو عام سے حلیے میں بھی کافی پیاری لگ رہی تھی، جبکہ اس کی بھیگی بھیگی آنکھیں اسے مزید سوگوار کر رہی تھیں۔ یور نیو موم! دو لفظی جواب دیتے وہ اپنے بیٹے کا باہوں میں بھر گیا، جبکہ صوفے پہ براجمان وہ بے یقینی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ کیا وہ شادی کر آیا تھا؟ آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی واضح تھی، جبکہ ساتھ کھڑے وجود نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ نیو موم؟ کیا وہ پہلے سے شادی شدہ تھا؟ کیا اس کا بیٹا بھی تھا؟ اس کی آنکھوں میں بھی حیرت تھی، بے یقینی اور کچھ ٹوٹ جانے کا زخم، جبکہ وہ اس سے انجان بنے اپنے بیٹے کو چومنے لگا۔ جبکہ اپنی دادوں کی یوں حیرت سے کھلی آنکھیں دیکھتا وہ ہنستا وہ ان کی طرف بڑھا۔ اب کیا ہوا؟ وہ ان کو ساتھ لگاتا آہستگی سے پوچھنے لگا، جس پر وہ اسے شکوہ کنہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ دادی کے بغیر پڑھوا آئے ہونے کا؟ کافی خفگی سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ ازلان تو اپنی نیو موم کو تکتا جا رہا تھا، جو بے حد پیاری تھی۔ ہو گیا بس، بہو چاہیے تھی نا آپ کو، اور اس کو موم تو لا دی میں نے۔ وہ کاندھے اچکا گیا، جبکہ اس کی دادو اور عنایہ دونوں نے اس کی بات پر اسے یوں دیکھا جیسے وہ کوئی مذاق کر رہا ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہو رائل؟ صباحت ابراہیم نے عنایہ سے شرمندہ ہوتے اس کو کچھ عقل دلانی چاہی۔ جب وہ ہوش میں آتا ہنسنے لگا۔ مذاق کر رہا تھا؟ پسند آ گئی تھی یہ محترمہ مجھے، تو شادی کر لی۔ وہ اب کی آنکھوں میں محبت کے دیپ جلاتا بولا تھا، جبکہ عنایہ اس کی بات پر اسے آنکھوں میں قہر لیے دیکھ رہی تھی۔ وہ شادی شدہ تھا، اس بات سے وہ لا علم تھی۔ جاؤ ازلان، موم کو روم دکھاؤ، وہ اپنے بیٹے کو نیچے اتارتا بولا تھا، جب وہ عنایہ کو ایک انگلی تھامتا اوپر کی جانب لے کر جانے لگا۔ رکو ازلان، مجھے بات کرنی ہے آپ کی موم سے۔ اس سے پہلے وہ آگے بڑھتے یا عنایہ کچھ کہتی، صباحت بیگم کی آواز پر وہ رک گیا، جبکہ رائل عنایہ کو آنکھوں سے اشارہ کرتے کچھ سمجھانے لگا، جس پر وہ اس کی طرف سے آنکھیں موڑ گئی۔ اس کے یوں آنکھیں موڑنے پر رائل نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کیا تھا۔ کیا تمہیں پسند تھا یہ؟ صباحت بیگم نے نرمی سے پوچھا، جس پر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی، جہاں تنبیہ واضح تھی۔ ایک پل کو وہ سب بھولتی اس کے چہرے کے نقش میں کھو گئی، جیسے مقابل میں اسے کسی سحر میں جکڑ لیا ہو، جس کی نگاہوں کا والہانہ پن محسوس کرتے صباحت بیگم کچھ اور ہی سمجھتی مسکرا دی۔ مطلب کہ پسند ہے؟ وہ خود ہی بول اٹھی، جب وہ ہڑبڑاتی انکار کر گئی۔ نہیں تو میں نے کب کہا؟ وہ حیران تھی۔ تمہاری آنکھوں نے کہہ دیا نا، وہ شرارت سے بولی تھی، جبکہ ان کی بات پر وہ شرمندگی سے سرخ پڑتی چہرہ جھکا گئی، جسے وہ اس کا حیا سے سرخ پڑتا چہرہ سمجھ رہی تھی، جبکہ رائل ابراہیم کو یہ غلط فہمی کا کھیل دیکھنے میں مزہ آ رہا تھا۔ میرا پوتا ٹوٹا ہوا ہے۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی رائل ابراہیم انہیں ٹوک گیا۔ دادو پلیز! وہ اپنی گزری لائف کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا نہیں چاہتا تھا، جبکہ وہ اس کے ٹوکنے پر اسے گھور گئی۔ رائل، یہاں سے دفع ہو جاؤ، وہ کافی غصے سے بولی تھی، جبکہ وہ عنایہ کے سامنے اتنی عزت ملنے پر خاصا شرمندہ ہوا تھا، جبکہ عنایہ اسے شرمندہ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ روکنے کی جدوجہد کرنے لگی۔ آخر کسی کے ہاتھ میں تو تھی اس اتھرے گھوڑے کی لگامیں، جبکہ وہ اسے یوں ہنستے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھتا اوپر کی طرف بڑھ گیا، جہاں ازلان پہلے ہی جا چکا تھا اپنی نئی موم کے لیے جگہ بنانے۔ اسے یہاں آئے 4 مہینے ہو چکے تھے۔ ان 2 مہینوں میں رائل ابراہیم اسے کئی بار سمجھا چکا تھا کہ وہ یہاں صرف وقتی ہے، اسے یہاں کے لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنانی، بلکہ اسے یہاں کے لوگوں کے دل میں نفرت ڈالنی ہے، تاکہ وہ دوبارہ اس سے شادی کے لیے نہ کہیں۔ مگر وہ عنایہ رائل ابراہیم تھی، وہ اپنی اچھائی سے سب کے دل جیت چکی تھی، جبکہ اس کی اپنی جان ازلان میں بس چکی تھی۔ رائل سیدہ اماں کو بھی یہیں لے آیا تھا، جس کی وجہ سے عنایہ کے لیے وہ اور قابل احترام ہو گیا تھا، مگر رائل ابھی بھی اس سے دوری اختیار کر رہا تھا، جبکہ وہ دن بدن اس کے قریب آتی جا رہی تھی۔ وہ اس دماغی مریض کو دیکھ کر رہ گئی جس نے خود اس سے شادی کی تھی اور اب خود ہی طلاق دینے کی بھی بات کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سنتی ساری صباحت بیگم کے گوش گزار کر چکی تھی، جس پر انہوں نے افسوس سے اسے دیکھا۔ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا رائل،
اگر فائقہ تمہیں دھوکہ دے گئی تھی تو ضروری نہیں کہ عنایہ بھی ویسی ہو۔ وہ اسے پیار سے سمجھانے لگی، جبکہ عنایہ کو جاننے کا تجسس ہوا کہ آخر کیوں گئی تھی اس کی بیوی، ان کی وائف کو کیا ہوا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پوچھ بیٹھی جب رائل کے جواب پر اس کی دھڑکنیں الجھی۔ میری وائف آپ ہیں، وہ کچھ جتانا چاہ رہا تھا، جسے دیکھتے وہ مسکرا دی۔ پیسے کے لالچ نے اس کے اندر سے محبت ختم کر دی، شوہر کی محبت، بیٹی کی محبت، وہ سب بھول گئی۔ اسے چاہیے تھا تو بس پیسہ، لیکن ان کے پاس ہے تو صحیح اتنا پیسہ۔ وہ کافی الجھی ہوئی تھی، تب نہیں تھا۔ وہ وقت یاد کرتے اس کی آنکھیں بھری تھیں، جس پر وہ شرمندہ ہوتی ان کے ہاتھ تھام گئی۔ آئی ایم سوری، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، وہ شرمسار لہجے میں بولی جب وہ اسے ٹوک گئی۔ پھر وہ مر گئی۔ وہ جو شرمندہ ہو رہی تھی ان کی بات پر جھٹکے سے سر اٹھا گئی۔ کیا؟ وہ حیران ہوئی۔ ہاں، پھر وہ مر گئی۔ انہوں نے دوبارہ یہی لفظ دہرایا، جیسے انہیں یہ کہنے میں سکون مل رہا۔ کیسے؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ کار ایکسیڈنٹ، دو لفظی جواب اسے جھنجھوڑ گیا۔ وہ سب کو چھوڑ گئی پیسے کے لیے، لیکن پھر اسے دنیا ہی چھوڑنی پڑ گئی۔ اس کا سوچتے وہ گہرے صدمے میں تھی جب رائل کی بیزاری سے بھرپور آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اگر ہو گیا ہو آپ کا تو میں جاؤں؟ وہ شکل سے بھی کافی بیزار دکھ رہا تھا۔ وعدہ کرو پہلے کہ یہ رشتہ پورے وثوق سے نبھاؤ گے۔ وہ اس سے وعدہ لینے لگی، جس پر عنایہ نے جھٹ سے وعدہ کیا، جبکہ رائل سنجیدہ ہوا۔ دادو، آپ میری بات، رائل میں پہلے تم سے خفا ہوں، مجھے مزید مت کرنا۔ وہ بھی آج کافی سنجیدہ تھے، جسے دیکھتے وہ وعدہ کر گیا، اب نبھانا اسے، ورنہ اپنی دادو کا مرا منہ دیکھو گے۔ وہ انہیں ایموشنل بلیک میل کرنے لگی، جس پر وہ ہنکارا بھر گیا۔ دادو یار، وہ جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولتا انہیں ٹوک گیا، جو سر ہلاتی وہاں سے اٹھتی چلی گئی تھی، جبکہ پیچھے وہ دونوں ایک دوسرے کو گھور کر رہ گئے تھے۔ چند سالوں بعد وہ سب اس وقت لاؤنج میں خوش گپیوں میں مصروف تھے جب اذلان نے ان سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ گائز، ہم کھیلیں گے ایک گیم۔ وہ اپنے ہاتھ کا مائک بناتا ان سب کو اپنی طرف متوجہ کرتا اعلان کرنے والے انداز میں بولا۔ کون سی گیم؟ یہ سوال رائل ابراہیم کی طرف سے آیا، جس پر وہ اسے گھور گیا۔ ویٹ ڈیڈی، وہ اسے گھورتا اسے صبر کی تلقین کرنے لگا، جبکہ اس کے یوں گھورنے پر عنایہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ تو گیم یہ ہے کہ سب لوگ اپنی اپنی لائف کا بیسٹ موومنٹ بتائیں گے، آئی مین ہیپی موومنٹ۔ وہ اعلان کرتا ہوا چیخا تھا، جبکہ اس کی بات پر وہ نہ میں سر ہلا گا۔ وہ جب سے اسکول جانا سٹارٹ ہوا تھا کچھ نہ کچھ آ کر کھیلتا رہتا تھا۔ اوکے، تو کرتے ہیں نانو سے سٹارٹ۔ وہ اپنے ہاتھ کا بنا مائک سعیدہ ماں کی طرف کرتا بولا، جو اس کی بات پر مسکراتی اس کی بلائیں لے رہی تھی۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب مجھے تمہاری موم ملی تھی، اور دوسرا وہ جب وہ اسے کچھ اور بھی بتانے والی تھی جب وہ انہیں ٹوک گیا۔ اونلی ون مومنٹ نانو، وہ انہیں کچھ جتانے لگا، جبکہ باقی سب اس کی بات پر دل کھول کر ہنسے۔ اوکے تو دادو، اب آپ کا، بٹ اونلی ون مومنٹ۔ وہ اب کی بار اپنے ہاتھ نما مائک صباحت ابراہیم کے سامنے کرتا بولا، جب وہ مسکراتی کچھ سوچنے لگی۔ پھر وہ دنیا جہاں کی محبت اپنے لہجے میں سموئے بولی۔ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ وہ تھا جب میرے ہاتھوں میں اذلان رائل ابراہیم آیا تھا، اور اس کے بعد کے سارے پل خوبصورت ہی ہیں۔ وہ ان سے اپنی فیلنگ شیئر کرتی نمدیدہ ہوں جب اذلان اپنا نام سنتا خوشی سے ان کو حق کر گیا۔ یو آر بیسٹ یار، وہ ان کی گال پر لب رکھتا بولا تھا، جبکہ وہ کھلکھلاتی خود بھی اس کے گال پر لب رکھ گئیں۔ اوکے تو مسٹر رائل ابراہیم، بتائیے آپ کی زندگی کا خوبصورت لمحہ۔ وہ اب کی بار اپنا مائک رائل ابراہیم کے سامنے کرتا بولا، جو اس سچویشن میں کافی کنفیوز لگ رہا تھا۔ یار، میں ابھی تک کنفیوز ہوں کہ میری لائف کا بیسٹ موومنٹ کون سا تھا۔ آئی تھنک میرے لیے وہ لمحہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے جب اذلان ابراہیم مجھے ڈیڈ بلاتا ہے، اور عائرہ ابراہیم، عنایہ اور رائل کی بیٹی، اپنی مام کی گود میں کھلکھلاتی اپنی حسین آنکھوں سے مجھ سے باتیں کرتی ہے۔ یہ شاید وہ جب عنایہ رائل ابراہیم آنکھوں میں محبت سموئے مجھے دیکھتی ہے، یا پھر وہ لمحہ جب میں صبح آفس جاتے ہوئے اپنی بیوی اور بچوں کو سکون کی نیند لیتے دیکھتا ہوں۔ آئی ڈونٹ نو وائے، میں کنفیوز ہوں۔ وہ لہجے میں ساری چاہت کی چاشنی سموئے آخر میں ہاتھ کھڑے کر گیا۔ ہر لمحہ ہی خوبصورت تھا، وہ کسی ایک کو بتا نہیں پا رہا تھا، جبکہ اذلان اس کی بات پر کھلکھلاتا اب عنایہ کی طرف بڑھا۔ آپ کی لائف کا بیسٹ موومنٹ؟ وہ اس سے بھی اپنی تعریف سننا چاہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا وہ اپنی موم کا فیوریٹ بنے، مگر عنایہ کا جواب سنتے وہ خاصا مایوس ہوا۔
میری لائف کا بیسٹ مومنٹ وہ تھا جب مجھے میری موم کی خیریت کی خبر ملی۔ اس کی ٹھوڑی کو ہاتھوں سے دباتے پیار سے بولی، جبکہ روئل اس لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا جو اپنی ماں کی دیوانی تھی۔ ایک اور موقع دیتا ہوں، کوئی اور موومنٹ؟ اذلان کی آواز پر وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، جس نے اس کی ماں کو دوسرا موومنٹ بتانے سے منع کر دیا تھا، جبکہ اس سے خود پوچھ رہا تھا۔ جبکہ روئل اپنے بیٹے کی عقل پر قہقہ لگا گیا۔ ہاں ہاں بتاؤ یار، کون سا؟ اسے آنکھوں سے کچھ سمجھانے لگا، جسے سمجھتی عنایہ نے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ اس کے علاوہ بیسٹ مومنٹ وہ تھا جب میں اس دنیا میں آئی۔ بیکار، اگر میں نہ آتی تو آپ مجھ سے یہ سوال کیسے پوچھتے اور مجھے موم کیسے کہتے؟ وہ اب کی بار چالاکی سے بات بدل گئی، جبکہ اذلان مزید مایوس ہوا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی ہوگا موم؟ وہ بے چارگی سے پوچھنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ماں اس کا نام لے، جبکہ روئل کا ہنس ہنس کر برا حال تھا۔ ہاں نا، وہ لمحہ جب آپ ملے مجھے، وہ اس کو ساتھ لگاتی پیار سے بولی۔ اپنے بیٹے کی معصوم شکل پر وہ بالآخر طرز کھا چکی تھی، جبکہ وہ اپنا نام سنتا خوشی سے چیخا، واقعی؟ وہ خوشگوار حیرت سے پوچھنے لگا، جس پر وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ موم؟ وہ اس کو زور سے گلے لگاتا چٹ چوم گیا۔ آپ اپنا بتاؤ نا، وہ اب اس سے پوچھنے لگی، جس پر وہ واپس اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ میری لائف کا بیوٹیفل موومنٹ وہ تھا جب میری لائف میں عنایہ روئل ابراہیم کی انٹری ہوئی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو کھول کر چیخ کر بولتا سب کے قہقہے بلند کروا گیا، جبکہ عنایہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ سب ہو گئے، بس عائرہ رہ گئی۔ اپنی گود میں سوتی عائرہ کو دیکھتے عنایہ شرارت سے بولی، جب اذلان کی بات پر وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں بتاتا ہوں عائرہ کے حصے کا، وہ اشتیاق سے بولا، جس پر وہ سب دلچسپی سے اسے دیکھنے لگے۔ تو عائرہ کی لائف کا بیسٹ موومنٹ وہ تھا جب اس کی انٹری ہوتے ہی اسے مجھ جیسا ہینڈسم بھائی ملا تھا۔ وہ فخری انداز میں کالر جھاڑتا ایک ادا سے بولا، جبکہ باقی سب اس کی بات پر کھل کھلا کر ہنسے تھے، اور انہی کھلکھلاہٹوں کی گونج میں سب نے اسے سفر کو الوداع کہا تھا۔